اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ حاشیہ نمبر 61۔ قوم یہود پر اللہ تعالیٰ کی متواتر نوازشات اور اس کے جواب میں ان کی مسلسل ناشکری اور نافرمانی کے بے شمار واقعات میں سے چند بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں۔ وادی سینا کے بے آب و گیا صحرا میں ابر کا سایہ، پانی کے چشمے، بغیر محنت و مشقت بہترین غذا کی فراہمی، بلا شبہ اس میں سچے اور مخلص ایمان والوں کے لیے شکر گزاری کا بہت سامان تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز اگا دے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم بہتر چیز کو کمتر سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، اور ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی غضب کے مستحق ہو گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ حاشیہ نمبر 62۔ اگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان ہوتے تو اس موقع کو انتہائی غنیمت جان کر وقت اور توانائیوں کو اپنے رب کی عبادت، تزکیہ نفس اور انفرادی و اجتماعی تربیت کے اہم کام میں لگاتے، تو پھر اللہ کی تائید و توفیق ان کے شامل حال ہوتی اور اس سادہ طرز زندگی اور صحرائی ماحول میں ایک انتہائی جفاکش، قوی اور منظم و باوقار قوم کی حیثیت سے ابھرتے اور اللہ کے عطا کردہ منصب کا اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکتے تھے۔ لیکن اس پتھر دل، لالچی اور انتہائی مفاد پرست قوم نے اللہ تعالیٰ کی نوازشوں اور نعمتوں کی ناقدری کی، اپنے محسن انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا، رشد و ہدایت سے منہ موڑا اور ان کی مخالفتوں میں ایسے حد سے گزر گئے کہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ بالآخر ان کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب بھڑکا اور ذلت و خواری ان کا مقدر بنی۔ در حقیقت وہ اسی کے مستحق تھے۔ تاریخ کے ان اوراق میں آنکھیں کھلی رکھنے والوں کے لیے نصیحت و عبرت کا سامان ہے۔ جب قوم یہود کفران نعمت اور نافرمانی کی روش اپنا کر قہر الہی کی حقدار ٹھہری، تو آج یہ ایمان کے دعوے دار ایسے ہی طرز عمل کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟